بچے کی پیدائش کے بعد خون کا تسلسل۔ چنانچہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد خون مسلسل جاری ہے تو اس صورت میں فقہا نے کئی ایک صورتیں نقل کی ہے۔ مثلا پہلی صورت یہ کہ اگر نفاس اور حیض اور طہر کے بارے میں عورت کی عادت متعین اور معلوم ہو تو اس کے مطابق اس پر عمل کرے گی وہ عورت، یعنی جتنے دن نفاس کا معمول ہو ان کو نفاس، اور جتنے دن پاک رہنے اور اس کے بعد حیض آنے کا معمول ہو ان کے پاکی اور حیض کے ایام سمجھا جائے گا۔ یہ تو ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ کہ اگر نفاس اور حیض کسی کی بھی عادت کا بالکل ہی پتہ نہ ہو تو اولاً 40 دن، پھر 20 دن پاکی اور پھر 10 دن حیض قرار دے گی۔ یہ دو صورت ہے کہ دونوں میں سے کسی کا علم نہیں ہے تو پہلے یہ کہ 40 دن نفاس، پھر 20 دن پاکی اور 10 دن جو ہے حیض کا شمار کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ کہ اگر نفاس کی مدت معلوم ہے، عورت کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو اس کی عدت کا علم ہے، مثلا 15 دن، مگر حیض اور پاکی کے ایام اس کا علم نہیں ہے، وہ بھول چکے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کب ہے، تو 15 دن نفاس سمجھ کر 20 دن پاکی اور پھر 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے۔ نمبر 4، اگر نفاس کی مدت کا علم نہیں ہے مگر پاکی اور حیض کی عادت متعین ہے، پاکی اور حیض کی عادت متعین ہے اور یہ بھی معلوم ہے، تو پھر 40 دن نفاس کے شمار کرے گی اور پھر متعین عادت پر عمل کر کے اس کے بعد جو ہے اپنے پاکی کے ایام شمار کر کے اور نماز وغیرہ کا اہتمام کرے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے النطف فی الفتاوی کے صفحہ 91 کے اندر، وہاں تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 231 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے، یہی تفصیل وہاں بھی جو ہے نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ اگر کسی عورت کو اس سلسلے میں کوئی عذر ہو، پریشانی ہو رہی ہو تو اپنے شوہروں کو بتلا کر کے اور ان شوہر کو تاکید کرے کہ کسی جانکار قریبی عالم سے جا کر کے اس سلسلے مسئلہ دریافت کرے اور پھر جو ہے آ کر کے اس کو عورت کو بتلائے اور پھر جو ہے اس کے مطابق وہ عورت عمل کرے گی۔